آج قرآن کریم کے مضامین کے خلاصے کی ابتدا 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء سے ہو رہی ہے۔ اسراء عربی زبان میں رات کے وقت زمینی سفر کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معراج کا۔ معراج عربی زبان میں سیڑھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمانی سفر کے لیے معراج کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو الاسراء والمعراج کے معنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزاتی سفر کرایا گیا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک، اور پھر عرش معلیٰ سے واپس مکہ مکرمہ تک، اس پورے سفر کے لیے الاسراء والمعراج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسراء کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور رسالت کے موضوع پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو سواری دی گئی تھی اس سواری کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے قدم جا کر کے پڑتے تھے، گویا نگاہ کی رفتار سے آپ کی سواری سفر کر رہی تھی، اور نگاہ کی رفتار اور روشنی کی رفتار ایک جیسی ہوتی ہے جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی کی سواری انتہائی تیز رفتار سواری تھی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کر رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس سرعت رفتار کے ساتھ وہاں پہنچے ہوں گے، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچائے گئے ہوں گے۔ یہ جو سفر کرایا گیا تھا اس کے مقاصد اللہ رب العزت نے دو بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی کائنات کی نشانیاں اور آیات دکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں بہت سے امور دکھائے گئے ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ اس لیے رونما کیا تھا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کروایا تھا تو اس لیے کرایا تھا تاکہ لوگوں کو آزما سکیں، اور آزمائش کے نتیجے کے اندر ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی کو ماننے والا کون ہے اور نبی کا انکار کرنے والا کون ہے۔ جو نبی کی بات پر تصدیق کر دے گا وہ نبی کا ماننے والا شمار ہوگا، اور جو انکار کرے گا تو وہ منافقین میں سے اور نبی کے منکرین میں شمار ہو جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج جو تھا، یہ اسراء کا جو سفر تھا، یہ عالم بیداری میں ہوا تھا یا عالم نیند کے اندر، خواب کے اندر ہوا تھا، یہ مسئلہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کے جھٹلانے کی کوئی وجہ رہ جاتی ہے؟ خواب میں تو آپ کوئی بھی بات دیکھ سکتے ہیں، کوئی مجاہد آدمی یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ امریکہ کے صدر بش کو لٹا کر کے اور اس کے جوتے مارنے لگ جائیں، یہ خواب تو دیکھ سکتا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے، تردید نہیں کر سکتے۔ تو خواب کی بات کی تردید کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ مشاہدہ اللہ کے نبی کا اور سفر معراج اللہ کے نبی کا تبھی ابتلا اور آزمائش بنے گا جب عالم بیداری کا سفر ہو، اور اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ میں عالم بیداری میں گیا تھا، تبھی تو دو فریق بن جائیں گے، ایک فریق انکار کرے گا، ایک تسلیم کرے گا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون سی بات ہو گئی، اگر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ روزانہ 10 مرتبہ جبریل آ کر کے چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ اگر محمد عربی جا کر کے آ گئے ہیں تو کون سی انہونی بات ہو گئی ہے۔ اس بنا پر محمد عربی نے سچ فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہر صورت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے معراج کا سفر عالم بیداری میں ہوا، اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت سی نشانیوں کا مطالعہ کیا اور مشاہدہ فرمایا، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا جو نیا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تھا، جس میں جہاد بھی تھا اور اسلامی حکومت کا قیام بھی تھا اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل بھی تھے، ان تمام مراحل کے لیے اللہ کے نبی کو معراج کے سفر کے ذریعے سے تیار کیا گیا تھا، اور پھر نمازوں کا ایک روزانہ کی حاضری کا سلسلہ جو اسلام نے تجویز کیا مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اس موقع پر عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی سرشت کے اندر جو فساد اور شرارت رکھی گئی ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے فساد مچایا، اور دونوں مرتبہ ان پر اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے انہیں سزا دی اور ان کی سرکوبی فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں حضرات کو قتل کرنے کے نتیجے میں اپنے اپنے موقع پر فساد کو برپا ہوا۔ پہلی دفعہ بخت نصر ایک عیسائی بادشاہ کو ان پر مسلط کیا گیا، اور دوسری مرتبہ فارس کے مجوسیوں کو ان پر مسلط کیا گیا جنہوں نے ان پر مظالم کیے، اور آخرکار یہ لوگ توبہ طائب ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے انہیں معاف تو فرما دیا، لیکن فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اگر تم پھر شرارتوں پر اترے تو ہم پھر اپنا عذاب تم پر مسلط کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے، اور اگر کفر کرتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کریما۔ یہ قرآن کریم راہ راست کی انسانیت کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا طوق بنا کر کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر گلے کا ہار یا گلے کا طوق انسان کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اسی طریقے پر انسانی اعمال کے اثرات بھی اس انسان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جیسا تیرا عمل ہوگا ویسی تیری زندگی کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کا مطالعہ کر لے، تیرے لیے آج تو خود ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کے ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو در حقیقت اس ہستی کے جو عیش و عشرت کرنے والے اور مالی اعتبار سے بافراغت لوگ جو ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں جب فساد آتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورے علاقے کو اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی دیکھو کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو دنیا تو ہم اسے دے دیں گے لیکن اتنی ملے گی جتنی ہم چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہم نے رکھی ہوئی ہے، یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، لیکن اگر کوئی انسان آخرت کو اپنا ہدف بنا کر آخرت کے لیے جدوجہد کرتا ہے ایمان کی حالت میں، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے انسانوں کی محنت کی قدر کی جاتی ہے۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو بھی ہم دنیا دیتے ہیں اور اہل کفر کو بھی ہم دنیا دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے اور کسی سے بند کی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھیے دنیا کے اندر ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرما رکھی ہے، لیکن آخرت کے جو درجات ہیں وہ بڑے ہیں اور ان درجات کا مرتبہ زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اخلاق فاضلہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک تو تعلیم یہ دی کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور دوسری تعلیم یہ دی کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی شمار ہوتے ہیں، اور تیسری تلقین یہ فرمائی کہ اپنی اولاد کو روزی میں تنگی کے ڈر سے
قتل نہیں کرنا چاہیے، اور چوتھی تعلیم یہ دی ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ پانچویں تعلیم یہ ہے بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور چھٹی تعلیم یہ ہے کہ یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ساتویں تلقین یہ فرمائی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے، چاہے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو یا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو، یاد رکھیے وعدے کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ آٹھویں تعلیم یہ ہے کہ ناپ کو بھی پورا کیا کرو، اور نویں تعلیم یہ ہے کہ تول کو بھی پورا کیا کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور افواہوں پر بغیر کسی تحقیق کے کان نہ دھرا کرو، بلکہ تحقیق کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یاد رکھیے کہ تمہاری بینائی، تمہاری سماعت اور تمہارا دل ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے والے، اترانے والے پاؤں زمین پہ زور زور سے مار کے چلتے ہیں اور گردن اکڑا کر کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو کتنا اکڑے گا، تیری بلندی میرے پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتی ہے، تو کتنی زور سے ٹھوکریں لگائے گا، تیری ٹھوکر سے میری زمین تو نہیں پھٹ سکتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان تکبر کرتا ہوا زمین پر نہ چلا کر۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں بڑی ہی ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین اور ملحدین کا جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ ہے اس کی تردید فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ایک ہی قسم کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ اسے مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں، مختلف انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کے ایک مخصوص انداز ہے تصریف الآیات، ایک ہی بات کو مختلف اسالیب کے اندر بیان کر دینا، اور یہ انسان کے قادر الکلام ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرائے کے اندر بیان کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے ہم مختلف اسالیب اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے کمبخت لوگ ہیں کہ وما یزیدہم الا نفورا، قرآن سے بھی ان کی نفرتیں بڑھتی ہیں اور دین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ قل لو کان معہ آلہۃ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا معبود ہو، جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر یہ دوسرے خدا اللہ تک پہنچ جاتے اور اللہ کو پکڑ لیتے، اللہ سے مقابلہ کر لیتے۔ جب یہ دوسرے خدا اللہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتے اور اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو معلوم ہوا کہ جھوٹے خدا ہیں، یہ جھوٹی خدائی کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ اس سے بہت بلند و برتر ہیں جو یہ اللہ کے لیے شریک ثابت کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان و زمین اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہے اللہ کو کسی عیب سے پاک قرار دینا، اللہ کے لیے یہ اعتراف کرنا کہ اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ آسمان و زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس تسبیح کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں کھانا پیش کیا گیا، سرید کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سرید بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں سنا دیجیے، تو اللہ کے نبی نے وہ پیالہ اس کے کان کے قریب کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ باقی اللہ کی تسبیح کی مجھے آواز آئی ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی سنا دیجیے، اللہ کے نبی نے اس کے کان کے قریب کیا تو کہنے لگے کہ باقی آواز آ رہی ہے۔ تیسرے نے کہا، پھر آخر حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے کہ یہ تسبیح سب کو سنائی دے جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعا تو کر دوں گا اور اللہ سنوانے کا فیصلہ بھی کر دیں گے، لیکن اگر کوئی اپنے جرائم یا گناہوں کی وجہ سے نہ سن سکا تو اسے سب کے سامنے شرمندگی اور افسوس کرنا پڑے گا۔ اس بنا پر ایسے لوگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ ہمیں وہ سمجھ میں نہ آتی ہو۔
لیکن ایک دوسرا انداز بھی ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ آسمانوں میں غور کریں, آسمانوں کے بنانے میں غور کریں. اللہ کہتے ہیں میں نے ایسی تخلیق کی ہے, اس طرح سے ستاروں کو مزین کیا ہے اور ایسی مضبوط چھت بنائی ہے اور اس چھت کو بنا کر آسمان میں معلق کیا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ نے آسمانوں کو بھی ٹھہرایا ہوا ہے, زمین کو بھی ٹھہرایا ہوا ہے, فضا کے اندر یہ معلق ہے اور ان کو اللہ نے کیسے روکا ہوا ہے. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کتنی ہے. اللہ کسی قسم کی کمزوری سے پاک و صاف ہے. اللہ کی مصنوعات کے اندر آپ غور کیجئے, پتہ چلے گا کہ جیسے یہ مصنوعات کمال کی ہیں ایسے بنانے والا بھی بڑا کمال کا ہے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے, اور اسی کو تسبیح کہا جاتا ہے. تو باہر صورت دونوں اعتبار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں, اور یہ لوگ کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. بتائیے تو صحیح, آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے, تو آپ ہی بتائیے ذرا کہ اگر ہم مٹی ہو گئے, ہماری ہڈیاں بن گئی اور ہم مٹی بن گئے, تو کیا پھر بھی ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جانا یا مٹی بن جانا تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تم لوہا بن جاؤ, تم پتھر بن جاؤ. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. اللہ فرماتے تم لوہا بن جاؤ, پتھر بن جاؤ, جس رب نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنا جانتا ہے. اگر وہ اللہ پہلے پیدا کر سکتا ہے تو کیا اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل رہے گا؟ اللہ کہتے میں دوبارہ بھی انسان تجھے پیدا کر سکتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے معراج کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. یہ جو ہم نے آپ کو مشاہدہ کرایا تھا, یہ مشاہدہ لوگوں کی آزمائش کے لیے کرایا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کے ماننے والے کون ہیں اور آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں. پھر قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے انسان کا دشمن ہے شیطان, دائمی ابدی دشمن ہے اس انسان کا. اس بنا پر انسان کو اس شیطان سے بچ کر کے رہنا چاہیے. شیطان انسانوں کو شرک پر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے سے اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی اسے پکڑ سکتا ہے اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے کائنات کی ہر چیز پر فوقیت عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو کرامت عطا فرمائی ہے, عزت عطا فرمائی ہے, اور خشکی اور تری کے اندر اسے سفر کرنے کی سہولتیں بہم پہنچائی ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور انہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق کی عطا فرمائی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اکثریت پر اپنی مخلوقات میں ہم نے اس انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا. وہ انسانوں کی حیثیت قیامت کے دن اس کے منصب اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں, اس کے مال اور پیسے کے اعتبار سے نہیں, اس کے نامہ اعمال کے اعتبار سے ہوگی. جیسا نامہ اعمال ہوگا ویسی اس کی حیثیت قیامت کے دن متعین کر دی جائے گی. اور جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے اور اس سے استفادہ نہیں کرتا اللہ کی آیات سے, قیامت کے دن وہ اس سے بھی زیادہ اندھا قرار دے دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر. حضور علیہ السلام کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ صبح و شام نماز قائم کرتے رہا کیجیے اور فجر کے وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, کیونکہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو فرشتے خصوصی طور پر اسے سننے کے لیے آیا کرتے ہیں, اس لیے کہ فجر کے وقت جانے والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور آنے والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے, لہذا وہ قرآن کو سن کر کے پھر روانہ ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات میں آپ تہجد پڑھا کیجیے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مقام جو ہوگا وہ مقام محمود ہوگا, ایک منبر کی شکل کے اندر ہوگا, اور اللہ اپنے ایک برگزیدہ بندے کو عطا فرمائیں گے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارجو ان اکون انا ہوا, مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا وہ جسے اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے. لیکن تم لوگ جب اذان ہو جائے
تو میرے لیے اللہ سے مقام محمود طلب کر لیا کرنا. جس نے میرے لیے مقام محمود کی دعا کر دی قیامت کے دن تنل ہو شفاعتی، میری شفاعت اسے ضرور نصیب ہو جائے گی. اسی اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں مقام محمود کی بھی دعا ہے، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مختلف پروگرام ٹی ویوں پر اور ریڈیو پر آتے ہیں اور ان کے اندر لوگوں کو ڈبل مائنڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مذہبی اعتبار سے، تاکہ یہ لوگ پریشان ہو کر کے اسلام کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں. یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے اسلام سے متنفر کرنے کی. اس میں ایک صاحب آگے کہ بڑے علامت الطاہر، اس لیے میں نے وہ عالم آن لائن کا جو پروگرام ہے میں اسے جاہل آن لائن کہا کرتا ہوں. ایک جاہل صاحب اس میں بیٹھے اور اس نے بڑی جناب قرآن پاک پر تفصیلی گفتگو کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جہاں مقام محمود تو اللہ کے نبی کو مل کر کے رہے گا، پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ملاؤں کی گھڑی ہوئی دعائیں ہیں. ایسی دعا کا کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ کے نبی کو مقام محمود مل کے رہنا ہے تو پھر ایسی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہ اس احمق اور جاہل کو کوئی بتائے کہ اللہ کے نبی کو تو مقام محمود مل کے رہے گا، ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، یہ اس کا فائدہ ہے. لیکن وہ جاہل ہیں، اپنی جہالت پر اڑے اور ڈٹے رہتے ہیں. خیر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو دیکھیے جس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اس کے بارے میں بیان کرنا بے سود ہے. اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم چونکہ روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اس بنا پر الروح من امر ربی، یہ یقین کر لو کہ روح اللہ کا حکم ہے، جو انسان میں سے نکل جاتا ہے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتے کہ انسان کے جسم سے کیا چیز آخر نکل کے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بولنا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کا سننا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی بند ہو جاتا ہے. آخر کیا چیز ہے جو اندر سے نکل کر کے جاتی ہے؟ آج کی جدید سائنس بھی اس کا ادراک نہیں کر پائی ہے. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس اتنا علم نہیں کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو. اس بنا پر اتنا جان لو کہ الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا حکم ہے اور یہ انسان کے اندر آتا ہے تو یہ انسان پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت میں لگا رہتا ہے. بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں وہ دل کے ماہرین میں سے ہیں، کہنے لگے کہ بعض آپریشن ہم کرتے ہیں اور دل کو دیکھ کر کے ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کا دل رفو کرنے کے قابل بھی نہیں رہا ہے، لہذا ہم فوراً بند کر کے اور اس کے مرسا کو کہتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاؤ، کچھ اللہ اللہ کرو جا کر کے اور کسی مولوی صاحب سے دم درود کروا لو، بس اب لے جاؤ اس کو اٹھا کر کے. تو کہنے لگے کہ ایسے آدمی کو ہم بھیجتے ہیں، بدلتا ہے کہ سارا سال زندہ رہتا ہے، اور بعض لوگوں کا آپریشن کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ون آپریشن ہے اور یہ بندہ کم از کم 10 سال زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی موت کی خبر ہمیں مل جاتی ہے. تو بتاؤ یہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ فرماتے یہ روح تو میرے ہاتھ میں ہے، میرا حکم ہے. الروح من امر ربی، یہ در حقیقت 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہے جو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کیا تھا اور اس کا جواب اللہ کے نبی نے اختصار کے ساتھ دے دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے جو بیجا مطالبے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ سرزمین پر بسنے والے چونکہ انسان ہیں اس لیے نبی کو بھی اللہ انسان بنایا کرتے ہیں اور انسانوں میں سے نبی بھیجا کرتے ہیں. اگر اس سرزمین پر فرشتے رہتے تو نبی بھی فرشتہ بن کر کے آیا کرتا. پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی گئی تھی اور آپ لوگ سورۃ الاعراف کے اندر سن چکے ہیں 9 نشانیوں کو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے دو بدو گفتگو ہوئی ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر یہ اترا ہوا ہے اور ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے پر تلا بیٹھا ہے، فَأَغْرَقْنَاهُ مَعَهُ جَمِيعًا، تو پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی تمام جائیدادوں اور تمام ایجادات کا وارث بنا دیا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہم نے 30 سال کے عرصے میں اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ آپ اس قرآن کریم میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں گے، اور دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ اس سے آپ کے دل کو بھی مضبوطی حاصل ہوگی. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو چاہے نہ مانو، یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ والے ہیں وہ جب قرآن انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. آپ اللہ کا نام لے کر کے پکارے، رحمان کا نام لے کر کے پکارے، سارے اللہ کے اسماء حسنی ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ
آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور تکبیر بیان کیجئے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ دل چاہتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پر عمل ہونا چاہیے، تکبیر کی ایک آواز تو نکالیے ذرا، ایسے نہیں، وکبرہ تکبیرا، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ الکہف غار کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین نے 3 سوال کیے تھے، ایک روح کے بارے میں، اور دوسرا چند نوجوانوں کے بارے میں جو ایمان کے تحفظ میں غار میں جا کر کے آباد ہوئے تھے، اور تیسرا اس بادشاہ کے بارے میں کہ جس نے مشرق و مغرب میں فتح کے فریرے لہرائے تھے اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک جواب تو پہلے دے دیا، باقی 2 سوالوں کے جوابات قرآن کریم نے اس سورت کے اندر عطا فرمائے ہیں۔ ابتدا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور عیسائیوں کا جو اولاد کا عقیدہ ہے اس کی تردید فرمائی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے 309 سال تک انہیں غار کے اندر ڈالے رکھا، اور غار کے اندر یہ پڑے رہے، نہ انہیں بھوک نے ستایا، نہ انہیں پیاس نے ستایا، اور نہ انہیں کسی جانور نے کھایا، نہ ان کے کپڑے پھٹے اور نہ ان کے جسم پر زخم لگے۔ 300 سال تک اگر کوئی زمین پہ پڑا رہے تو زمین اسے کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن نہ ان کو کسی چیز نے کھایا، نہ زمین نے کھایا، پڑے رہے، نہ ان کے بال لمبے ہوئے، نہ ان کے ناخن بڑھے، اور اسی طریقے پر اللہ نے 309 سال تک وہاں پر ڈالے رکھا۔ شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال تک وہاں پڑے رہے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندہ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس طرح اللہ نے 300 سال کے بعد ان کو زندہ کیا ہے، ایسے ہی قیامت میں اللہ ساری انسانیت کو زندہ کر لیں گے، اور قیامت کی آمد جو ہے وہ برحق اور سچی آمد ہے۔ اس واقعے کو سن کر کے اس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ رب العزت کی حکمت ہوا کرتی ہے، بعض اوقات اہل ایمان کو لمبا عرصہ صبر کرایا جاتا ہے۔ انہیں 300 سال تک ٹھہرایا رکھا، نہ جانے ہمیں کتنے عرصے تک اللہ ٹھہرائیں گے۔ جو صورتحال دنیا کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن اہل ایمان کو اس وقت ضرورت ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے ایمان پر جمنے کے نتیجے کے اندر اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی برادری کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان کو ہر حال میں بچانے کے لیے تیار رہے۔ اللہ نے ان کی قربانی پر رکھ کر 300 سال کے بعد ہدایت کی ہوا چلائی ہے۔ اللہ ہر دور کے اندر ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کیجئے، انشاءاللہ کے بغیر کوئی کام نہ کیا کریں، اور قرآن کریم لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے رہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کریں جو اپنے رب کو صبح و شام رب کو راضی کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 نوجوانوں کی مثال دی، ایک ایمان والا اور ایک کافر۔ کافر اللہ کا منکر تھا اور ایمان والا اللہ کا اعتراف کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کافر کی جائیداد اور دولت کو تباہ کر کے بتا دیا کہ جب اللہ کسی کی تباہی پر آ جاتے ہیں تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے قصہ آدم و ابلیس کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا علمی سفر ذکر فرمایا ہے، اور اس میں کچھ مشاہدات جو کرائے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے۔